سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیاں انگلیاں چن آسمانی چیر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ اللہ سونا اکرم کماوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے۔ اکھیاں پکھیاں سونے دی تصویر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ اس مکھر نو جو تک لیندا، اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا، اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا۔ میٹھیاں گلاں ہیں نشیماں دے ویر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دی اندروں
جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ سپارے اور سورت کی ایک آیت میں اس وقت پڑھی، ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہواں گا۔ اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مقام تے اللہ عظیم الشان نے ایک قوم نو غلامی تو نجات عطا فرمائی اور غلامی تو نجات عطا فرمان دا تذکرہ ایک بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آج 14 اگست ہے، اور ان دی مناسبت دے نال رب دے قرآن نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے غلامی دی زندگی اور آزادانہ زندگی، آزادی ایک نعمت ہے اور نعمت دی قدر کرنی چاہیے، قدر، اور کسی بھی نعمت دی قدر ادو ہوندی ہے جدو چھن جائے، بندہ محروم ہو جائے نا، ادو قدر ہوندی ہے۔ اسی یہ آزاد فضاواں دے اندر جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اچھی آواز دے نال اذان کہنے بھی ہیں، اذان سننے بھی ہیں، اور تھوڑے تھوڑے وقفے تو بعد عام طور تے ہر جگہ تے مسجداں موجود نے، مسجداں، اور جلسے بھی، دینی پروگرام بھی ہوندے نے۔ لمبی داڑھی، شلوار ٹکنے تو اوپر کر کے، چادر شلوار بے خطر بے خوف اسی چل پھر رہے ہیں۔ بیٹیاں سکارف، عبایا یا برقع پہن کے آزادانہ اس ماحول دے اندر زندگی گزار رہی ہیں۔ نکاح، جنازے، اعتکاف، روزے، کوئی ڈر خوف نہیں ان معاملات اندر بھی۔ اسلامی سکول اور اسی طرح مدرسے ساڑی اس ماحول دے اندر موجود، اسلامی نام رکھنے، حلال گوشت کھانوں میسر، گائے رکھنی، انہوں پالنا، انہوں ذبح کرنا، کوئی پابندی نہیں۔ حج عمرہ، عمرے تے جدو چاہے بندہ جائے۔ مظلوم مسلمان انہاں دے حق اندر چند بول بولنے اور جہاد فی سبیل اللہ دا تذکرہ کرنا،
یہ وہ نعمتاں نے کہ کتنے لوگ انہاں نعمتاں تو ترسدے ہیں، جو اسی انہاں آزادانہ فضاواں دے اندر پا رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، کنے لوگ نے جڑے انہاں نعمتاں تو ترسدے ہیں۔ اور آزادی نعمتاں چو ایک نعمت ہے، اور ان کی تعریف یہ ہے کہ انسان دا دین، جان، مال، عزت محفوظ ہوئے۔ انسان دا دین، جان، مال، عزت محفوظ ہوئے، اور شریعت تے عمل کرن دے معاملے اندر کوئی روک ٹوک نہ ہوئے، شریعت دے مطابق، ان دے اصولاں دے مطابق زندگی گزارے، کوئی روک ٹوک نہ ہوئے۔ یہ ہے آزادی دی تعریف، اور نعمتاں چو ایک نعمت ہے، اور جس نعمت دا تذکرہ اللہ پاک دے قرآن نے اس مقام تے بنی اسرائیل مخاطب کر کے آزادی دی نعمت دا تذکرہ اس انداز دے نال اللہ دے قرآن نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، میں رب نے تانوں نجات دیتی تواڈے دشمن دے کولوں، تواڈے دشمن دے کولوں میں رب نے تانوں نجات عطا کیتی۔ اور باقی نعمتاں دا تذکرہ بھی موجود ہے، مگر دشمن دے کولوں نجات دا ملنا، آزادی دی زندگی چ آ جانا، یہ اللہ پاک دے انعاماں دے وچوں انعام، احساناں دے وچوں احسان، نعمتاں چوں نعمت ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک دے قرآن نے سورہ ابراہیم دے اندر اس بات کا تذکرہ بھی بیان فرمایا، اور اعلان کردے اللہ پاک دے قرآن نے اس بات نو سمجھایا کہ کیسی یہ نعمت، آزادی دی نعمت کتنی عظیم نعمت ہے۔ اور اللہ پاک دا قرآن اعلان کر کے اس بات دا تذکرہ بیان فرما رہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جدو اللہ ذوالجلال دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو مخاطب کیتا، مخاطب کر کے تے بات نو کی فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ دی وہ نعمت جو اللہ نے تواڈے تے کیتی، وہ اللہ ذوالجلال نے کی نعمت کیتی تواڈے تے، اذ انجاکم من آل فرعون، اللہ فرماندے نے جدو میں رب نے تانوں نجات دیتی آل فرعون کولوں، یسومونکم سوء العذاب، اور وہ تانوں چکھاندے سن برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تواڈے بیٹیاں نو ذبح کر دے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تواڈیاں عورتاں نو زندہ چھڑ دے، یعنی خدمت لین واسطے، خدمت کروان واسطے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ،
اور ان دی اندر تواڈے واسطے بڑی ازمائش موجود سی، بڑی ازمائش۔ یہ چھوٹی ازمائش ہے کہ اکھاں دے سامنے بچیاں نو ذبح کر دیتا جائے، انہاں دیاں گردناں کٹ دتیاں جان، یہ کوئی چھوٹی تکلیف تے نہیں نا۔ ظاہر والدین اس رشتے اس تعلق نو جان دینے، اور اکھاں دے سامنے جدو ایسا معاملہ ہو جائے اور بندہ بے بس تے بے کس تے مجبور ہوئے تو حالات خود نوٹ کر لو۔ اللہ فرماندے نے ازمائش چھوٹی نہیں، بڑی ازمائش سی تواڈے تے۔ اور اسی طرح اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کرتے ہیں اور بھی باتاں بیان فرمائیاں، تے یاد رکھو آزادی ایک ایسی چیز ہے، آزادی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر ایک حاکم بندہ ایک پوری مملکت جیڑی ہے، بادشاہت جیڑی ہے، حاکم آزاد ہے، محکوم بھی آزاد نے، آزاد ملک دے سارے لوگ ہی آزاد ہویا کر دینے، اور غلامی اندر سارے ہی غلام ہویا کر دینے۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے ایک مقام تے اعلان فرمایا، سورہ مائدہ دے اندر اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کیتا، اعلان کرتے ہیں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو مخاطب کیتا، یا قوم اذکروا، اے قوم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، جو اللہ نے نعمت کی دی تواڈے تے، اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تواڈے اندر انبیاء نو بھیجیا، اور اللہ نے تانوں بادشاہت عطا کیتی، غلامی دی زندگی نہیں بادشاہاں دی زندگی عطا کیتی، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ ذوالجلال نے تانوں او کچھ عطا کیتا جڑا جہان چو ہور کسے نو عطا نہیں کیتا۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کردیا اس سے بعد دا تذکرہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دا تذکرہ کیتا۔ ایک وقت ہو سی مکہ مکرمہ دے اندر زندگی کتنی مشکل کتنی پریشان کن زندگی ہے، مگر اللہ ذوالجلال نے اس مشکل دے وچوں پریشانی جو کڈیا۔ سورہ انفال قرآن اللہ پاک دا ہے، اور اللہ پاک دے قرآن نے سورہ انفال دے اندر تذکرہ کیتا، بطور انعام بطور احسان تذکرہ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کی فرمایا ہے، اس مقام تے مہاجرین جنہ مکہ چھڑیا مکہ اور مکے نو چھڑ کے مدینہ منورہ دے اندر آئے، اور اوتھے زندگی ظاہر ہر وقت ڈر اندر خوف اندر پریشانی اندر سی، اور اس آزاد فضا دے اندر آئے، اس ماحول دے اندر جدو آئے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار مہاجرین اس ماحول دے اندر آئے، اور اللہ پاک بطور احسان بطور انعام بطور نعمت اس بات دا تذکرہ کر رہے ہیں، اور مخاطب کیتا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو
جدو تسی تھوڑے سی تھوڑے وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین تے تسی کمزور سمجھے جاندے سی کمزور تخافون اور تانوں خوف کی سی اَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ کہ تانوں لوگ اچک لین گے یعنی انہیں حملہ ہویا تے انہیں ہویا فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ میں رب نے تانوں پھر جگہ عطا کیتی اور تہاڈی مدد کیتی بے نصری ہی اپنی مدد دے نال وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور پکیزہ رزق میں رب نے تانوں عطا کیتا لَعَلَّكُمْ تشکرون تاکہ تسی شکر گزار بندے بن جاؤ شکر گزار بن جاؤ ایتھے بھی اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کہ غلامی دی زندگی جو آزادانہ زندگی اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت اندہ تذکرہ بیان فرمایا اور یاد رکھو غلامی دی زندگی ایک کیسی زندگی ہے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد آزادی کتنی بڑی نعمت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بڑی توجہ دے نال نوٹ کر لو میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کوئی بیٹا اپنے باپ دے نال جو محبت ہے ان دا حق ادا نہیں کر سکتا کوئی بیٹا باپ دے نال جو محبت الفت عقیدت رکھدا ہے فرمایا ان دا حق ادا نہیں کر سکتا مگر وہ بیٹا جیڑا اپنے باپ نو غلامی دی حالت وچ پائے کہ باپ غلام ہوئے تے پتر جیڑا باپ نو غلامی تو خرید کے آزاد کر دے وے غلامی تو خرید کے آزاد کر دے وے تے گویا بیٹے نے اپنے باپ دی محبت دا حق ادا کر دیتا ہے کہ غلامی دی زندگی چھڑوا کے باپ نو آزاد کروا دیتا ہے اس پتر نے اپنے باپ دے نال محبت عقیدت دا حق ادا کر دیتا ہے اس واسطے زندگی آزادانہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے غلامی دی زندگی بڑی بری زندگی ہے اور اللہ پاک دے قرآن نے اس واسطے اعلان کردیاں بات نو فرمایا اور بات نو سمجھایا فرمایا کہ یہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کیتا سورہ قریش اندر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اس نعمت دا اللہ نے کدو تذکرہ بیان فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي يَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم من خوف اللہ ذوالجلال نے بطور انعام بطور احسان تذکرہ بیان فرمایا کہ او رب جس رب نے تانوں خوف تو امن عطا کر دیتا ہے خوف چو کڑ کے اللہ نے امن عطا کر دیتا ہے اور بھوک تو اللہ نے کھانا نصیب کر دیتا ہے انہوں بطور احسان بطور انعام بطور نعمت اللہ فرماندے نے جس رب نے تہاڈے نال انج دا معاملہ کیتا ہے اس رب دی مخلص ہو کے عبادت کرو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں جس رب نے تانوں اے چیزاں عطا کیتیاں نے مخلص ہو کے ان دی عبادت کرو ورنہ یاد رکھو خوف بہت بڑی مصیبت ہے خوف بہت بڑی ہر وقت ہی بندہ ڈردا ہی رہے خوف کھاندا ہی رہے یہ مصیبتاں چو بہت بڑی مصیبت ہے اور توجہ فرمایا جے امام راضی فرماندے نے کہ کسی عالم نو پوچھیا گیا کہ اگر بیماری
اور خوف دو چیزاں نے، ایک بیماری ہے ایک خوف ہے، اور ان دونوں چیزاں نو اختیار کرن تے تانوں مجبور کیتا جائے کہ دونوں چوں ایک اختیار کر لو، بیماری نو یا خوف نو، ان دونوں چیزاں چوں ایک چیز نو اختیار کرن تے تانوں مجبور کیتا جائے تے ان دونوں چیزاں چوں تسی کیڑی چیز اختیار کرو گے؟ جس عالم نو پوچھا گیا نا، اس عالم نے دا جواب کی دیتا ہے، کہن لگے کہ اگر دونوں چیزاں چوں بیماری اور خوف اندے چوں ایک چیز نو اختیار کرن تے مینوں مجبور کیتا جائے تے کہن لگے میں بیماری نو جڑا نا بیماری نو اختیار کراں گا، بیماری نو خوف چھڈ کے بیماری نو اختیار کراں گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ جدو بندہ بیمار ہوئے بندہ کھا بھی سکتا ہے، بندہ پی بھی سکتا ہے، بندہ سو بھی سکتا ہے، بندہ کھائے گا بھی، بندہ پیے گا بھی، بندہ آرام بھی کر سکتا ہے، لیکن ان دے نال نال یاد رکھو خوف دی کیفیت ایک کیسی کیفیت ہے جن دے بارے اللہ ذوالجلال دے قرآن نے اعلان کیتا ہے۔ اور خوف دے معاملے اندر ذرا تصور کریا جے اس بات دا، یہ تے حالت بیماری دی بات ہے، حالت بیماری دے اندر بندہ ایسے معاملے کر سکتا ہے، لیکن جدو ایسا معاملہ خوف دی کیفیت دا، خوف دا معاملہ ہوئے گا تے ادو کی ہوئے گا؟ اللہ پاک دے قرآن نے اعلان فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ توجہ میرے وال، توجہ میرے وال۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے یہ جڑی بات فرمائی ہے امن تو، اللہ نے گویا کہ خوف تو امن عطا کر دیتا، اور اسی طرح بھوک تو اللہ نے کھان عطا کر دیتا ہے۔ اور ذرا تصور کرو بیماری دا انتخاب کیوں کیتا کہ او بکری، کہ ایک ایسی بکری تصور کرو ذرا، ایسی بکری جن دی لت ٹوٹ جائے، اور لت ٹوٹی ہے حالت بیماری ہے، مگر اس حالت بیماری دے اندر وہ کھائے گی بھی، پیے گی بھی اور آرام بھی کرے گی، کھائے گی پیے گی آرام بھی کرے گی، مگر ایک بالکل تندرست بکری ہوئے، تندرست، اور ان دے سامنے بھیڑیے نو بٹھا دیتا جائے، بھیڑیے نو بٹھا دیتا جائے، اور بکری دا دھیان اور بھیڑیے وال ہوئے گا، حالت خوف ہے، نہ کھائے گی نہ پیے گی نہ آرام کرے گی، بلکہ نوبت کتھوں تک پہنچے گی؟ موت تک۔ جدو کھانا ہی نہیں، پینا ہی نہیں، آرام ہی نہیں کرنا، دھیان ادھر ہی ہے کہ ہن حملہ ہو گیا، ہنے ہو گیا، ہنے میں گئی، ہنے گئی۔ یہ ہے خوف دی کیفیت، خوف دی کیفیت۔ اور خوف اس کیفیت تو اگر اللہ نجات عطا کرے تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ دا احسان ہے کہ اللہ اس خوف جو کٹ کے نعمت اور سکون والا آرام والا ماحول عطا کر دے وے۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کو دعا کی کیتی ہے، دعا کر دینے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اللہ سونے اس شہر نو امن والا شہر بنا دے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دیا دعاواں، فرمایا اللہ امن والا، بدامنی والا، بے سکونی والا نہیں، یہی نہیں کہ خوف دیا کفیتاں ہی ہر ٹائم رہن، نہیں، اللہ دے نبی نے امن منگیا، امن تے او جتھے ایسے ماحول موجود نے
خوف دیاں کفیتاں موجود نے، اوتھے امن نہیں، سکون نہیں، ہر وقت خوف دی فضا موجود ہے۔ لہذا اللہ پاک نے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ایسے معاملے اندر رب کولو امن والا شہر منگے، اللہ اس شہر نو امن والا شہر بنا دے، اللہ سکون والا شہر بنا دے۔ اور یاد رکھو غلامی دی زندگی بہت مشکل زندگی ہے، غلامی دی زندگی انتہائی مشکل زندگی۔ اور یاد رکھو اللہ پاک دے قرآن نے نا سورہ نور اندر جس مقام تے اللہ پاک دے قرآن نے تذکرہ بیان فرمایا نا، ایسی رشتہ داریاں جنہ تو عورت پردہ نہ کرے، صرف چہرہ ہاتھ اور پاؤں انہاں دے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، محرم رشتے کہ اینا تو عورت پردہ نہ کرے۔ اور انہاں دے وچوں ایک تذکرہ اے بھی موجود ہے، اللہ دے قرآن نے اس بات دا تذکرہ بھی بیان فرمایا ہے۔ باقی رشتہ داریاں دے نال نال غلام دے کولو عورت پردہ نہ کرے، عورت پردہ نہ کرے۔ کیوں؟ غلام اون دے کولو پردہ نہ کرے، مسئلہ رب دے قرآن نے بھی اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے فرمان نے بھی بیان فرمایا، قرآن نے بھی بیان فرمایا۔ حالہ غلام بھی ایک انسان ہے، جوان بھی ہو سکتا ہے، جذبات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو حقیقی بات ہے نہ میں غلامی دیکھی نہ تسی غلامی دیکھی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جس بندے نے غلامی دی زندگی دیکھی ہے، غلامی دی زندگی، اس بندے نو پوچھا جائے غلامی کی ہوندی ہے؟ پردہ کیوں فرمایا کہ پردہ نہ کرے؟ غلام جڑا غلام اون دے اندر ایسی جرت ہی نہیں ہوندی، اینی جسارت کر ہی نہیں سکتا اپنے مالک دے سامنے یا اپنی مالکہ دے سامنے اکھ اٹھاؤں دی جرت کرے، اپنے مالک یا مالکہ دے سامنے اکھ اٹھاؤں دی جرت کرے، یعنی ایسا ہوندا ہی نہیں۔ اس واسطے شریعت نے جتھے باقی رشتہ داریاں گنوائی ہیں اتھے اللہ پاک دے قرآن دے الفاظ نے او ما ملکت ایمانہم، غلام اور لونڈیاں انہیں تو بھی پردہ نہ کیتا جائے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات نے اپنے غلام نو نال لیا، غلام نو، اور او غلام جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نو ہبا کیتا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو ہبا کر دیتا، یعنی اون دا غلام اون نو غلام دینا سی۔ میرے آقا علیہ السلام غلام دین واسطے اپنی بیٹی دے کول پہنچے تے گھر دے اندر مشکل کی سامنے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود نے، اور سامنے مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ دے کول جڑا کپڑا موجود ہے اتنا چھوٹا جہا کپڑا ہے، اگر سر چھپا دیاں نے تے پیر ننگے ہو جاندے نے، پیر چھپا دیاں نے تے سر ننگا ہو جاندا ہے۔ اس مشکل دی اندر مبتلا نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرما دے نے بیٹی بات سن لے، اگر یہ مشکل سامنے پیش آ رہی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو لیس علیک باسن انما ہوا ابوکی و غلامکی۔ میں اوکما کال میرے آقا علیہ السلام نے اس مشکل نو دیکھیا، اس پریشانی نو دیکھیا تے آقا فرما دے نے اپنی بیٹی نو بیٹی تیرے تے کوئی حرج نہیں، تیرے چ کوئی حرج نہیں، اس واسطے ایک تیرا باپ ہے تے ایک تیرا غلام ہے، ایک تیرا باپ ہے تے ایک تیرا غلام ہے۔ یعنی غلامی دی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جتھے اللہ ذوالجلال دے قرآن نے بھی
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نے بھی پردے دی رخصت عطا کر دیتی ہے کہ وہ غلامی دی زندگی ایک ایسی زندگی اندے اندر بندے دی جرت ہی نہیں ہوندی، جسارت ہی نہیں ہوندی۔ اور آج بھی ایسے ماحول موجود نے۔ یاد رکھو اللہ دے قرآن نے پہلی سورت اندر ہی دوسری سورت بقرہ دے اندر ہی اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا کہ غلامی دی زندگی ایک کیسی زندگی، اس زندگی کیسی زندگی، اس زندگی دے اندر گویا کہ ذلت بھی ہے، رسوائی ہے، نوجوانوں نو قتل کیتا جاندا ہے اور ان دے اندر عورتاں نو زندہ چھڈیا جاندا ہے، بڑی عمر دے بزرگاں نو ذلیل و خوار کیتا جاندا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن نے اس بات کا اعلان کر دیا، اس بات کو سمجھایا، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس واسطے آزادانہ زندگی گویا کہ یہ بڑی اہم زندگی تے بڑی پیاری زندگی، غلامی دے معاملے اندر بڑیاں ساریاں باتاں ایسیاں موجود نے۔ جدو بندے دے اندر غلامی دا معاملہ آندا ہے، یاد رکھو پھر بندے دا ضمیر انج سمجھو کہ مردہ ہو جاندا ہے، غیرتاں مر جاندیاں نے، مٹ جاندیاں نے، خودداریاں ختم ہو جاندیاں نے، جرتاں بہادریاں جیڑیاں نے بزدلی مایوسی دے اندر بدل جاندیاں نے۔ جس طرح سرکس دی اندر چلن والا رہن والا شیر جیڑا ہے اگر انہوں جنگل دی اندر چھڑ دیتا جائے جنگل تو شاید ہرنیاں اور بکریاں تو ڈرنا شروع کر دے، اور او باز جنہوں پنجرے دی اندر بند کیتا جاندہ ہے وہ اپنی اونچی پروان پھل جایا کردا ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھیا جائے غلامی دی زندگی دے معاملے اندر کہ او گھوڑا جڑا کلے نال بنیا جاندہ نا، او گھوڑا جنہوں کلے نال بن کے رکھیا جائے تے بس اوقات اس طرح بھی ہوندہ ہے کہ او پلاسٹک دی کرسی ڈالی بن دیو تے کھڑا رہندہ ہے۔ کیوں؟ انہوں جڑی اپنی طاقت اپنا زور بلکہ پریشان ہو گیا۔ کس طرح؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہنے لگے قالو یا موسیٰ، اے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ساڑھے اندر تے ایسی ہمت نہیں ہے، ساڑھے اندر ایسی جرت نہیں، تے انج کرو اسی انی دیر تک تھے داخل نہیں ہونا جنی دیر تک موجود نے، انی دیر اسی اس بستی اندر داخل نہیں ہوں گے، لہذا تو جا تے تیرا رب جائے، دوویں جا کے لڑو اسی تھے بیٹھے ہیں۔ قوم نے جواب کیوں انج دیتا؟ کیا بہادری نہیں سی انہاں اندر؟ جرت نہیں سی؟ سارے معاملے نہیں سی؟ لیکن غلامی دی زندگی مسلسل ان دی اندر رہ کے انہیں ڈرپوک ہو گئے، انہیں ڈر انہاں دے ضمیر اندر موجود سی، ایسی جرت ہی نہیں رہی، بلکہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے سیدھا جواب دے دیتا۔ اس واسطے پڑھاؤ دوستو، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ان دی انسان کو قدر کرنی چاہیے۔ اور ایک پیغام اے بھی ہے، گویا کہ ایک بڑے ہی کالم نگار جوید چودھری نے ایک کالم لکھیا اور ان دے اندر ایک پیغام دیتا، بڑا پیارا بڑا سونا ایک پیغام دیتا۔ پیغام کی ہے؟ دہلی دا ایک مسلمان بندہ محمد خالد اوتھوں دے رہن والا بندہ پیغام کی دے رہے ہے، پیغام دے رہے ہے، کال کر کے کہندے مینوں کال کیتی، انہیں پیغام دیتا، دہلی دے اندر رہن والا ایک مسلمان بندہ پیغام کی دے رہے ہے، پیغام دے رہے ہے جناب جی اے مسلمان تسی بڑے گویا کہ اللہ نے تہاڈے تے بڑا کرم کیتا، بڑا فضل کیتا، ایتھوں تسی چلے گئے پاکستان دے اندر، اے جگہ تسی چھڑ کے چلے گئے، ایتھوں چلے گئے، اور اللہ پاک
دا تواڈے تے بڑا فضل تے بڑا کرم ہویا، اور اسی اپنی جان بچان واسطے، اپنی جان نو محفوظ کرن واسطے اپنے متھے تے تلکن لگانے، اوندا نشان لگانے، تلکن دا نشان، متھے تے تلکن دا نشان لگانے، اپنے نام دے نال اسی رام لکھنے، اپنے بچیاں دے ختنے نہیں کرواندے۔ کہندے میں سختی اندر آیا تے کہن لگے اس واسطے کہ ساڈی جان محفوظ ہوئے، ساڈی جان بچ جائے، اس وجہ تو یہ کم کر رہے ہیں۔ اور چھوٹے ہوندیاں بچیاں نو تربیت دینے، بیٹا باہر جا کے اللہ دے اوندے رسول دا نام نہیں لینا، باہر جا کے اللہ اوندے رسول دا نام نہیں لینا، تے جدو کتے ٹھڈا لگ جائے تے کہنا ہے ہائے رام، تے دل اندر کہنا ہے اللہ دا نام، اچھی آواز نال نہیں کہنا، دل اندر کہنا ہے اللہ دا نام، تے اچھی کہنا ہے ہائے رام، اس واسطے کہنا ہے۔ اور اے منافقت دے باوجود بھی کہندے اسی پھر بھی محفوظ نہیں، تے کہن لگا میرا پاکستان دے مسلمانوں ایک پیغام دے دی، اور پیغام کی ہے کہ آؤ آگے ایک دفعہ ہن دہلی دے اندر آؤ اور آ کے منظر دیکھو تے پھر تو انہوں قدر ہوئے گی پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے، پھر قدر ہوئے گی پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اسی اپنی جان بچان دی خاطر اوتھے تسی تے جناب اپنے بچیاں دے اندر کناں دے اندر، بچیاں دے کناں اندر اذان بھی کہندے ہو، انہاں دے ختنے بھی کردے ہو، مگر اسی اپنی جان بچان دی خاطر ایک کام چھڑ چکے ہیں، اسی انہاں تو توبہ کر چکے ہیں۔ اے آزادی دی زندگی، غلامی دی زندگی دا پیغام دیتا کہ غلامی کی اور آزادی کی، یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح ایک شیخ نے اپنی بات کو نقل فرمایا، شیخ سعد الشسری حافظہ اللہ تعالی فرماندے کی نے، فرماندے نے مکہ مکرمہ دے اندر حرم دے اندر بیٹھے ہویا ایک منظر دیکھے، منظر وہ منظر کی ہے کہ ایک بندہ صبح فجر دی نماز دیاں سنتا لمبیاں پڑھی جا رہے ہیں، لمبیاں کر کے صبح فجر دی نماز دیاں 2 رکعتاں پہلیاں فرضاں تو انہاں 2 سنتاں نو لمبا کر کے پڑھی جا رہے ہیں۔ جدو لمبا کر کے پڑھی جا رہے ہیں تے جدو انہیں سلام پھیریا، شیخ سعد نے انہوں بٹھا لیا، بلایا تے بلا کے کہن لگے بات ہے کہ صبح دیاں سنتاں پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بڑیاں مختصر پڑھیا کر دے سن، انیاں لمبیاں نہیں کیتا کر دے سن، اے مختصر سنتا پڑھیا کر دے سن۔ تے او بندہ جنوں مخاطب کیتا، جنہیں سنتا لمبیاں پڑھیاں، او بندہ جیڑا انہاں وال دیکھ کے مسکرایا، مسکرا کے تے کہن لگا جی بات ہے تہاڈی بات بڑی درست ہے، بات تہاڈی ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات سننے والی کہن لگا میں جس ملک چوں آیا، جس ملک چوں، اس ملک دی اندر سکون نال سانو عبادت کرنی نصیب نہیں، سکون نال سانو عبادت کرنی نصیب نہیں، ہر وقت ڈر، اپنے بچیاں دا ڈر اور خوف لگا رہندا ہے کہ کتے ہون بھی معاملہ بن جائے گا، ہون بھی معاملہ بن جائے گا۔ اور میں اس مقام تے آیا تے اس مقام تے آ کے نا نماز پڑھن چ بڑا سکون آ رہا ہے، بڑا سکون، بڑا اطمینان آ رہا ہے، راحت مل رہی ہے، اس مقام تے آ کے چیزاں نصیب ہو رہی نے۔ لہذا میں یہ چاہنا کہ اس ماحول تو زیادہ فائدہ اٹھا کے میں رکعتاں نو زیادہ لمبا کر کے پڑھ لوں، رکعتاں نو زیادہ لمبا کر کے پڑھ لواں، پر آؤ یہ ہے امن دی حالت اور خوف دی حالت کہ اس بندے نے اپنے خوف دی حالت نو جڑا بیان کیتا کہ جس ملک تو جس مقام تو میں آیا اس مقام تے سکون نال عبادت کرنی نصیب نہیں، سکون نال عبادت کرنی نصیب نہیں۔ اس واسطے اللہ نے اگر سانو یہ آزادی دا ماحول عطا کیتا ہے، یہ بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے،
اندی انسان نو قدر کرنی چاہیے قدر، ورنہ ایسے لوگوں نو پوچھو کہ جڑے لوگ اس ماحول دے اندر رہ رہے نے، سکول نہ نماز پڑھنی نصیب، نہ قرآن پڑھنا نصیب، نہ نیکی دے کام کرنے نصیب، ہر وقت خوف ڈر اور ہر وقت ایسا معاملہ انہاں تے رہندا ہے، اس نعمت دی قدر جا کے بندہ انہاں نو پوچھے۔ اور ایسے ماحول دے بارے اندر پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بڑیاں ساریاں باتاں بیان فرمائیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایسے ماحول دے بارے اندر آج بھی ایک شیخ البانی رحمت اللہ علیہ دے نال ایک بات پیش آئی، مباحثہ ہویا، مباحثہ ایک دارالکفر ہے، ایک دارالاسلام ہے، کہ دارالکفر جڑا ہے اندے تو ہجرت کرنی کہندے ضروری نہیں، کوئی حرج نہیں، کیوں دارالاسلام دے اندر بندہ نہ جائے؟ اس واسطے اس وقت دے جڑے حکومت والے نے، حکمران نے، وہ کہڑے اسلامی ذہن دے نے بندہ اتھے جائے؟ اندر جواب دیتا، مباحثے دے بارے اندر جواب دیتا شیخ البانی رحمہ اللہ نے، کہندے بات یہ ہے کہ اگر دارالکفر ہوئے، دارالکفر تہاڈیاں اکھاں دے سامنے تہاڈی بیٹی کسے آشنا دے نال ان دا ہاتھ پکڑ کے وہ چلی جائے تے کیا تسی اپنی بیٹی نو روکن دی جرت کرو گے؟ جواب کی سی نہیں ایسا ہو سکتا۔ اور فرانس کا ایک واقعہ لکھیا، واقعہ کی واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان فیملی اور انہاں دے کولو انہاں دی بچی نو اس واسطے چھین لیا گیا کہ اے اپنے گھر دے اندر بچی نو تعلیم دے رہے نے کہ ہم جنس پرستی یہ حرام ہے، ہم جنس پرستی یہ حرام ہے۔ اس وجہ تو مسلمان فیملی دے کولو بچی نو چھین لیا گیا۔ راؤ حالات ایسے، واقعات ایسے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی حدیث اے بھی ہے، فرمان میرے پیغمبر دے بہت سارے موجود نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے غصے دا اظہار، برات دا اظہار اس معاملے اندر کیتا۔ آقا فرمان دے نے میں بری ہاں، انا بریون من کل مسلم، میں اس مسلمان تو بری ہاں، میرا ان دے نال تعلق نہیں کہ جیڑا مشرکاں دے اندر رہ رہا ہوئے، مشرکاں دے اندر کیسے کہ جتھے انہوں آزادانہ دین تے عمل کرن دا موقع دے بدلے اندر تو مینوں آزاد کر دے، ان دے بدلے اندر تو مینوں آزاد کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ غلامی دی زندگی گزار رہا ہے، اپنے آقا دے نال رقم طے کر کے انہوں پورا کرن دی کوشش شروع کر دیندا ہے، اللہ ذوالجلال ایسے بندے دی مدد ضرور کر دے۔ اور دوسرا بندہ فرمایا وہ نکاح کرنے والا نکاح اس غرض نال کرے کہ اللہ میں پاک دامنی دی زندگی گزارا، پاک دامنی دی زندگی گزارن دی غرض نال جیڑا بندہ نکاح کرے، فرمایا میرے پیغمبر نے اللہ اون دی بھی مدد ضرور کر دے۔ اور تیسرا بندہ ہو جڑا اللہ دے رستے اندر جہاد کردا ہے، او بندہ بھی ایسا مجاہد ہے کہ اللہ ذوالجلال اون دی بھی مدد ضرور کر دینے۔ اور ایک حدیث اندر میرے آقا علیہ السلام نے کتنی قیمتی بات بیان فرمائی، فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے صبح اس حال دے اندر کیتی، پراؤ دوستو صبح اسی کرنے ہیں، روزانہ ہی کرنے ہیں، مگر میرے پیغمبر دی اس حدیث نو سامنے رکھ لو، فرمایا جس بندے نے صبح اس حال اندر اپنے گھر اندر اپنے خاندان دے اندر اس طرح کیتی کہ حال تے امن نصیب ہے، حال تے امن دیاں کڑیاں، سکون دیاں کڑیاں، بندہ رات ستا سی، صبح ہو گئی ہے تے امن ہی امن ہے، سکون ہے، اپنی ذات تے اپنے خاندان دے اندر سکون نصیب ہے، امن نصیب ہے جس بندے نے صبح اس حال اندر کیتی۔ نمبر 2 بات فرمایا کہ ان دا جسم تندرست ہے، جسم معافن فی جسدی، فرمایا ان دا جسم تندرست ہے۔ اور تیسری چیز میرے پیغمبر نے فرمائی
اس دن دی روزی رزق اندے کول موجود ہے، اس دن دی روزی رزق اندے کول موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو تین نعمتیں آ گئی ہیں نا، تین نعمتیں، انج سمجھو کہ پوری دنیا ہی اندے واسطے جمع ہوگی۔ ایک امن نصیب ہو گیا، جسم دی تندرستی نصیب ہوگی، اور اس دن دا کھان پین دا سامان موجود ہے۔ ایسا بندہ اندے واسطے سمجھو کہ ساری چیزاں دنیا دیاں جمع اور کٹھیاں ہو گئی نے۔ اس واسطے بھراؤ دوستو، اللہ نے جڑی آزادی دا اے ماحول عطا کیتا ہے، ان دی قدر کرنی چاہیے۔ ہر بندے نو اپنا کردار ایک ایسا پیش کرنا چاہیے، ایسا کہ وہ اس معاشرے دا بہترین فرد بن جائے۔ کوئی بھی لائن، کوئی بھی کم ہے، بندہ ہر میدان اندر اپنا اپنا کردار ایک ایسا پیش کرے، میری وجہ تو کوئی بندہ پریشان نہ ہوئے، پیچھے مان نہ ہوئے، دکھی نہ ہوئے۔ لہذا اللہ نے آزادانہ فضا اے ماحول جو عطا کیتا ہے اس مقصد واسطے کہ اسی شریعت دین دے مطابق زندگی گزار لئیے، مگر دیکھیا جائے تے کنے سارے معاملہ ساڑھے الٹ نے اور اسی خلاف کر رہے ہیں کتاب و سنت۔ اور کیا یہ اللہ پاک دی اس نعمت دی نہ قدری نہیں، کیا نہ شکری نہیں؟ یہ انہاں لوگوں کو پوچھو جڑے قید دے اندر زندگی گزار رہے ہیں، انہاں دیاں کفیتاں کی نے، اور اسی آزاد ہو کے اگر عمل نہ کریے تو یہ اس نعمت دی نقدری ہوئے گی۔ اس واسطے یہ آزادی دا معاملہ ایک ایسا ہے، یہ نہیں محض چنڈیاں لا لیاں، ون ویلنگ کر لی، موٹر سائیکلاں دوڑا لیاں تے ان دا نام جناب جشن اور خوشی ہے۔ جس مقصد واسطے اللہ نے سانو ایک خطہ زمین عطا کیتی ہے انہوں پورا کرن دی کوشش کریے، یعنی شریعت دے مطابق کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزاریے۔ اصل دے اندر خوشی اس بات دیئے، اللہ پاک کو دعا ہے اللہ ذوالجلال سانو کتاب و سنت دے مطابق اس خطہ زمین تے اللہ زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیاں انگلیاں، جس دیاں انگلیاں چن آسمان دی چیر دیاں۔ سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، اللہ سونا اکرم کماوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے۔ اکھیاں پکھیاں، اکھیاں پکھیاں سون دی تصویر دیاں۔ سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، اس مکھر نو جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا، اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا۔ مٹھیاں گلاں، مٹھیاں گلاں ہیں شما دے ویر دیاں۔ سونیاں سونیاں زلفاں